ایک علاقے میں ایک حکیم صاحب رہتے تھے اور اس حکیم صاحب کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی وہ اپنے دواخانہ جانے لگتے تو اپنی بیوی سے کہتے کہ آج کے دن تمہیں جو جو چیزیں درکار ہیں وہ ایک پرچے پر لکھ کر دے دو۔ اس کی اہلیہ وہ تمام چیزیں لکھ کر ان کو وہ چٹ تھما دیتی۔ وہ جاتے اور اپنے دواخانہ پر پہنچ کر جب وہ پرچہ سامنے رکھتے تو پھر ان کے سامنے ان کی قیمتوں کو لکھ دیتے اور ٹوٹل کرنے کے بعد وہ یہ کہتے، یا اللہ میں ان اخراجات کی وجہ سے آج اس جگہ موجود ہوں اور تیری عبادت چھوڑ کر ہی اس لیے آیا ہوں کہ میرے گھر کے یہ اخراجات پورے ہوں، اور جیسے ہی یہ میری ضرورت پوری ہوگی میں اپنے اس دکان کو بند کر کے دوبارہ تیری عبادت میں مشغول ہونے کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ معاملہ اس کا چلتا رہا۔ ایک دن تو عجیب ہی معاملہ ہوا کہ جب دواخانہ پہنچے، پرچے کو سامنے رکھا، چٹ کو دیکھتے جا رہے ہیں، کہیں دودھ اور چینی اور گھر کے دیگر ضروریات کا تذکرہ ہے، لیکن لکھتے لکھتے ان کی بیوی نے سب سے آخر میں لکھا کہ بیٹی کا جہیز کا سامان۔ یہ پڑھتے ہی وہ گویا کہ دن میں ہی انہیں تارے نظر آنے لگ گئے اور وہ کچھ کھو گئے کہ یہ کیسے ہوگا۔ لیکن سب قیمتوں کو وہ لکھتے لکھتے جب اس جملے پر پہنچے تو حکیم صاحب نے آگے تحریر کیا کہ یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ ہی جانے۔ حکیم صاحب نے یہ جملہ لکھا اور دواخانہ پہ جو مریض موجود تھے ان کو دوائیاں دینا شروع کی۔ ابھی ایک دو آدمیوں سے ہی فارغ ہوئے تھے کہ اچانک حکیم صاحب کے مطب کے سامنے ایک بڑی کار آ کر رکتی ہے اور اس میں سے ایک سوٹ بوٹ، ایک خوبصورت لباس پہنے ہوا آدمی کار سے باہر نکلتا ہے اور وہ حکیم صاحب کے دواخانہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ حکیم صاحب جیسے ہی اپنے مریضوں سے فارغ ہوئے تو اس کو کہنے لگے کہ بھائی اگر آپ کو دوا چاہیے تو میرے قریب آ جائیں، میں آپ کی نبض چیک کرتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، اور اگر کسی اور مریض کے لیے چاہیے تو مجھے اس کے حالات بتائیں، کیفیت بتائیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، حکیم صاحب شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اور آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ 15-16 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ حکیم صاحب کچھ حیران سے ہوئے کہ آخر کون سے یہ راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، آج سے 16 سال قبل آپ کی اسی دکان کے سامنے سے میرا گزر ہو رہا تھا اور یہی دکان کے قریب ہی ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا اور میں باہر دھوپ میں کھڑا تھا۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ اندر آئیے، اسٹول پر بیٹھ جائیں۔ میں اندر آیا، میں نے آپ کو دیکھا، لوگوں کو دوائیاں دے کر آپ اب فارغ بیٹھے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی آپ کے پاس کھڑی اور آپ سے کہہ رہی تھی، بابا چلیے نا، بھوک لگی ہوئی ہے، چلیے گھر کو چلتے ہیں۔ آپ اسے کچھ ٹہلنے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں ایسے ہی آپ کی دکان میں بیٹھا ہوں، چلو کوئی دوائی آپ سے کہہ دوں اور اسی بہانے کچھ آپ کو رقم دے دوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ حکیم صاحب ہماری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، ہم 6 سال کے اندر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، بہت سی ادویات کا ہم نے استعمال کیا ہے، لیکن اب کچھ مایوسی سی ہو رہی ہے۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا، بھائی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور دیکھو یہ دوائیاں جو کچھ بھی ہے جب اللہ چاہتا ہے تو ہی شفا ملتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہی ان دوائیوں کے اندر وہ اثر آتا ہے۔ آپ یہ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے اور کچھ دوائیوں کی پڑیاں بھی آپ باندھتے جا رہے تھے۔ آپ کی گفتگو ختم ہوئی تو آپ نے مجھے 2 طرح کی دوائیاں میرے کھانے کے لیے، گھر والوں کے لیے دوائی دی، اور یہ دیتے ہوئے دعا بھی دی کہ اللہ نے چاہا تو اس میں اثر ہوگا اور آپ کو اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ میں نے کچھ پیسے نکالے، آپ سے پیسے پوچھے اور آپ کی طرف بڑھانے لگا تو آپ نے ایک جملہ کہا کہ نا پیسے نہیں، آج کا کھاتہ کلیئر ہو چکا ہے، آج کھاتہ بند ہو چکا ہے۔ میں کو سمجھا نہیں۔ قریبی بیٹھے ایک آدمی نے کہا، حکیم صاحب کی مراد یہ ہے کہ حکیم صاحب جب گھر سے آتے ہیں تو آتے ہی سامنے گھر کی ضروریات کی چٹ کو رکھتے ہیں، جتنے پیسوں کی ضرورت ہو تو پھر وہ کمانے کی صورت میں اپنی دکان کو بند کرتے ہیں اور گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ بڑے نیک سیرت حکیم ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ حیران سا رہ گیا اور دل میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں کیسا انسان ہوں کہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ میرا بیٹھنا ان پر بوجھ لگ رہا ہے اور یہ کتنے عظیم اور نیک انسان ہیں۔ وہ شخص حکیم صاحب کی باتیں سن کر دل میں کہہ رہا ہے کہ میرے شک شبے یقین میں بدل چکے ہیں اور اس دوائی میں ضرور ہمارے لیے کوئی اثر ہوگا اور اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں اولاد بھی دے گا۔ گھر جاتے ہی اپنی اہلیہ سے، بیوی سے وہ آدمی پوری کہانی کو بیان کرتا ہے۔
اس کی بیوی نے اسے کہا کہ ضرور وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، وہ نیک انسان ہے، اس کی دی ہوئی اس دوائی کے اندر ضرور ہمارے لیے اثر ہوگا، کیوں نہ ہو یقینی کیفیت کے ساتھ ہم اسے استعمال کریں۔ کہاں ہم استعمال کرتے رہے۔ الحمدللہ اس وقت میں 3 بچوں کا والد ہوں اور یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کے لمحات ہیں۔ ہم آپ کو بہت دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور جب بھی پاکستان آتا ہوں کوشش ہوتی کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ آپ کے دواخانہ پہ جب بھی آیا ہوں پتہ یہی چلا ہے کہ آپ گھر کو جا چکے ہیں، اور کل ہی کسی نے بتایا حکیم صاحب کو ملنا ہے تو صبح 9 بجے آ جائیے۔ حکیم صاحب آج میں اسی وجہ سے 9 بجے ہی آ گیا ہوں، اور معاملہ یہ ہے کہ میں اور میری پوری فیملی ہم سارے انگلینڈ میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ میری ایک بہن اور ان کی ایک بیٹی جو کہ یہیں پاکستان میں رہتے ہیں، اور میں اپنی بھانجی کی شادی کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا، اور اسی بھانجی کے تمام تر شادی کے اخراجات میں نے اپنے ذمہ راضی خوشی لیے تھے اور میں اسی کی خریداری میں مصروف تھا۔ معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ میں اپنی بھانجی کے ساتھ لاہور میں، کبھی پاکستان کے دوسرے شہروں میں جا رہا تھا، سب جہیز کا سامان، سب تیاری ہو چکی ہے، لیکن اسی دوران میری بھانجی کو بہت تیز بخار تھا، اور وہی بخار میری بھانجی کی موت کا سبب بنا ہے۔ میں اور میری بیوی جب آپس میں بیٹھے سامان خرید چکے ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، اب اس سامان کا کیا کیا جائے، تو فوراً آپ کی طرف ہمارا خیال گیا کہ جب 16 سال پہلے ہم آپ کے مطب میں آئے تھے تو ایک چھوٹی سی بچی وہ آپ کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی بابا جان گھر چلو مجھے بھوک لگی ہے۔ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کیوں نہ ہو کہ ہم حکیم صاحب کا شکریہ اس انداز سے ادا کر دیں کہ یہ سارا بھانجی کا جو جہیز کا سامان ہے یہ حکیم صاحب کہ گھر پہ پہنچا دیں۔ اور وہ ساتھ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے اس بات سے منع نہیں کرنا ہے، رد نہیں کرنا، ہم بڑی امیدوں سے آپ کے پاس آئے ہیں، یہ سامان آپ کی بیٹی کے لیے ہم بطور گفٹ لے کر آئے ہیں۔ بس وہ کیا باتیں بتا رہے تھے کہ حکیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ روتے ہوئے، اور انہوں نے وہ چٹ نکالی اور وہ چٹ اور وہ پرچہ اس آدمی کے سامنے رکھا اور کہا بھائی محمد علی یہ دیکھو آج کے ہی دن میری بیوی نے گھر کے سودا سلف اور سامان کے ساتھ آخر میں بیٹی کے جہیز کا سامان بھی لکھا، اور میں نے دیکھو آگے کیا لکھا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے، اللہ بہتر سبب بنانے والا ہے۔ میں نے آگے یہ جملہ لکھ کر یہ معاملہ یہیں کلوز کر دیا تھا، مگر میرے رب کی رحمت اور شان کریمی آپ دیکھیے کہ میں یہاں سے اٹھا نہیں ہوں، میرے رب نے اس چیز کا اہتمام کر دیا ہے۔ حکیم صاحب کہنے لگے محمد علی صاحب آپ کی بھانجی کا صدمہ وہ ضرور ہے، مگر میں تو رب کی شان اور رب کی قدرت پر حیران ہوں کہ آج میں گھر واپس خالی ہاتھ نہیں پلٹا۔ یہی کہتے ہیں کہ جس کا اللہ پر بھروسہ وہ مضبوط ہو جائے، توکل اور اعتماد مضبوط ہو جائے، پھر اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے حلال کمائیں، حلال کے لیے تگودو کرتے رہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جنہیں نہ نماز ختم کرتی ہے نہ روزہ ختم کرتا ہے، ہاں روزی کی تمنا میں، روزی کی تلاش میں غم زدہ ہونا، یہ غم ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے رزق کی تلاش میں جاتا گئے، اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا توکل، ایسا بھروسہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔